وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہر شخص پریشان ہے، مصائب میں اور پریشانیوں سے دوچار ہے۔ کسی آدمی سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ تھوڑی سی میری پریشانی ہے، اگر وہ پریشانی دور ہو جائے گی تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ اور کسی سے یہ کہا جاتا ہے بھائی مسجد کو آؤ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ تھوڑا سا میرا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں مسجد کو آؤں گا اور اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤں گا۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے تو ہم نماز پڑھنے لگیں گے، طاعات والی زندگی کو اختیار کریں گے، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس وقت تک ہمارے حالات درست ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے اعمال کو نہ بدلیں۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہ کریں، اس وقت تک ہم اپنے حالات کو درست نہیں کر سکتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں، کوئی مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، طاقت ہے، زبردست غلبے والے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چاہنے لگ جائے، تو پھر اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے تو ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ کوئی گھریلو پریشانیوں سے دوچار ہے، کوئی معاشی پریشانیوں سے مجبور ہے، اور کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہم ان مسائل کو درست کرنے کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس رجوع ہو کے تعویذ لے رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں، قیامت کی صبح تک ہمارے مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنے اعمال کو نہیں سنواریں گے، اس وقت تک ہمارے حالات بھی درست نہیں ہو سکتے۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھائیے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی حضرات صحابہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔
چونکہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط تھا، قوی تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو چاہتے تھے اللہ بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، اللہ کے سپرد کر دیں، پھر ہم جو چاہیں گے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، ایک وبائی مرض نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کئی ہزار لوگ دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ میرے دوستو، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ کبھی ہم غور کیے، اس بارے میں فکر کیے، یہ جو حالات اس وقت ہم پہ آ رہے ہیں یہ کہیں ہمارے اعمال بد کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں پہ جو حالات آتے ہیں ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا ایک وبائی مرض سے پریشان ہے اور اس مہلک مرض سے پریشان ہے۔ اللہ اس مہلک مرض کا خاتمہ فرمائے۔ تو ان حالات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ مصائب کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور مصائب اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، خوشحالی کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو ہمارے مسائل کو حل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان حالات میں ہم کو 3 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جو مصائب اس وقت ہم پہ طاری ہیں، یہ ہم پہ آ رہی ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اس پر آدمی صبر کرے، صبر کرے، اور جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ الم نشرح میں کہ جب آدمی مصیبتوں پہ، مشکلات پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو جب آدمی مصائب پہ، مشکلات پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسانیاں عطا فرماتے ہیں، اسے خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آدمی مصائب پہ صبر کرے، شکوہ شکایت نہیں کرنا کہ مصائب کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور مصائب کو ختم کرنے والی، دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ان حالات میں ہم کو صبر کا دامن تھامے ہوئے رہنا، صبر کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے توبہ کا اہتمام کرنا۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ہر آدمی محاسبہ کرے، غور و فکر کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے۔ تو دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے توبہ کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا کام اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، بسر کرنا۔ بھی جب بندہ ان 3 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، آج ہر آدمی پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس مہلک مرض نے، وبائی مرض نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ جب لوگ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں گے، صبر کا دامن تھامے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اس پر صبر کرتے رہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ توبہ کا خوب اہتمام کریں، اور تیسرا کام یہ اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے، تاج والی زندگی کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، پھر ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ جب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو پھر ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر جو کچھ کہا گیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔